ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے مکۃ المکرمہ، مسجد حرام، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن صرف خواہش سے کام نہیں بنتا۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، بندہ کہے کہ کاش میں پڑھا لکھا ہوتا، لیکن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح خواہش بندہ کرتا رہے لیکن کوشش نہ کرے تو اتنی دیر تک وہ کام نہیں ہوتا جتنی دیر تک بندہ خود کوشش نہ کرے اور پوری توجہ کے ساتھ وہ کام نہ کرے۔ تو اسی طرح ہر بندے کی خواہش تو ہے لیکن کوشش کوئی کوئی کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے حرمین شریفین کی زیارت کرنا اور وہاں پر خود جانا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک، مسجد نبوی اور روضہ رسول کی زیارت کرنا، یہ مالی اسباب کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام قبولیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی قبول فرما لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لے، وہ حرمین شریفین پہنچتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالی قبول نہ فرمائے، اس کے پاس جتنا بھی مال ہے، پیسہ ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں دیکھے ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن ساری زندگی اپنے ملک میں، اپنے کاروبار میں، مصروفیت میں گزار دیتے ہیں، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ حرمین شریفین نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ کام قبولیت کا ہے کہ جس کو اللہ تعالی قبول فرما لے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اور کوشش کرے، اور کوشش اتنی کرے، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا، نیت کی، کوشش کی، لیکن مالی اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ میرا ایک جاننے والا ہے، ان کے والد محترم تھے تو بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں چند سال پہلے، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہوں گے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ہر وقت مسجد میں رہنا اور مسجد میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ مالی اسباب نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، لیکن ہر وقت دعا کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک بندے نے کہا، کیا آپ حج پر جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل، حج پر کیوں نہیں جانا چاہتا، میں تو ساری زندگی دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول پر میں پہنچ جاؤں، میری حاضری اللہ کے نبی قبول فرما لیں۔ ساری زندگی تو میں دعائیں کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ خیر کوئی پیسہ پاس نہیں تھا، لیکن وہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور ایک ہی بندے نے کہہ دیا کہ آپ کو میں حج کرواؤں گا۔ یعنی کہ قبولیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے کسی بندے کو قبول فرما لے، تو اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں نے حرمین شریفین انشاءاللہ ضرور جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرمائیں گے، اور میرے مقدر میں بھی یہ لکھا جائے گا کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول پہنچا تھا۔ آج دیکھیے بندہ خواہش کرتا ہے کاش وہ دن بھی آئے کہ میں احرام پہنوں، وہ دن بھی آئے کہ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف جو سواری جا رہی ہے، جو جہاز جا رہا ہے، میں اس جہاز پر، اس سواری پر بیٹھ کر وہ سفر کروں۔ یہ دل میں خواہش ہے میں بھی ایک دن بیت اللہ شریف پہنچوں اور بیت اللہ شریف پہنچ کر بیت اللہ کی زیارت کروں، اور جب بیت اللہ پہنچوں تو میں بھی وہی صدا بلند کروں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میں بھی یہ صدائیں بلند کروں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، بیت اللہ کا طواف کروں، حجر اسود کو بوسہ دوں، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھوں، آب زمزم پیوں، صفا اور مروہ کی سعی کروں، اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچوں، اور وہاں جا کر بڑے ادب سے، بڑے احترام سے حاضری دوں اللہ کے نبی کے سامنے، اور مسجد نبوی میں پہنچوں، وہاں جا کر جنت البقیع میں جا کر نوافل پڑھوں، میں وہ ساری زیارات کروں، غار حرا پہنچوں، غار ثور پہنچوں، میں مکے سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچوں، ان مقامات کو دیکھوں جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، میں بھی ان پتھروں کو دیکھوں، ان پہاڑوں کو دیکھوں جن پہاڑوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی قدم بوسی کی ہو، میں بھی روضہ رسول کو دیکھوں، میں بھی ان جالیوں کو ہاتھ لگاؤں۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، لیکن خواہش کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو بندے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، بڑی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ میں نہیں جا سکتا، پیسے والی بات ہی نہیں ہے، قبولیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی چاہے قبول فرما لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے کو بھی چاہیں قبول فرما لے، یہ اللہ کی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے۔ تو خواہش کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب کوشش کیسے کرنی ہے؟ ایک تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بابرکت مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں جو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، تو ان سے آ کے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے کہ مکہ المکرمہ بیت اللہ میں پہنچا تھا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں پہنچا تھا، مدینہ المنورہ پہنچا تھا۔ میں آپ کو ایک مختصر سا عمل بتاتا ہوں، نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں اور یہ عمل بھی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ علماء کا بتایا ہوا یہ عمل، بزرگوں کا یہ بتایا ہوا عمل، جس سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا، ہزاروں لوگ مستفید ہوئے ہوں گے اس عمل مبارک سے، تو آپ بھی یہ چھوٹا سا عمل، مختصر سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ کوشش نہیں، آپ کریں۔ جب آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً حرمین شریفین کی زیارت مقدسہ نصیب فرمائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل رکھتا ہوں، آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اس کو آپ نے 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک وقت رکھ لیں کہ میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل ضرور کروں گا۔ اگر آپ وہ بھی وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ دن میں ایک وقت مقرر کر لیں، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ حج اور عمرہ آپ کے مقدر میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل کریں گے۔ اس عمل کو ساری زندگی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہر سال نہیں، سال میں 2 3 بار بھی اللہ تعالی اپنے دربار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ 5 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج اور عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانی شر، شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔